میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ نے بخاری پڑھائی ہے، آپ مشکات شریف کے شارح ہیں، آپ مشال لکھ رہے ہیں، حدیث پر آپ کی گہری نگاہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مناقب معاویہ ثابت نہیں ہیں تو مطاعن معاویہ کہاں سے ثابت ہیں؟ آپ شیعہ بن کر مریں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ سیدنا علی سے محبت کا مطلب شیعت نہیں ہے، شیعت کی گندگی اور غلاظت و خباثت نہیں ہے۔ ذرا سا ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے اور آپ خمینی کو امام کہنے لگتے ہیں، آپ خمینی کو بڑا کہنے لگتے ہیں۔ کیا خمینی کے عقائد آپ کے سامنے نہیں؟ کیا خمینی کی بدکاریاں آپ کے سامنے نہیں؟ کیا خمینی کی بدتمیزیاں آپ کے سامنے نہیں؟ کیا اہل السنہ والجماعت سے خمینی کا اختلاف آپ کے سامنے نہیں؟ یہ ساری باتیں آپ بھول گئے۔ پھر اس کے چمچے خامنئی، اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کیا کیا چیزیں ہیں، حقائق کیا ہیں، کیا ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کو؟ مولانا ہم آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ حسینی ہیں الحمدللہ، حسینی بکتا نہیں ہے، حسینی یہاں سے سر کٹاتا ہے، حسینی غلط چیز کے سامنے جھکتا نہیں ہے، حسینی کسی پچ میں نہیں پڑتا ہے، حسینی ڈٹا رہتا ہے، حسینی گھبراتا نہیں ہے۔ ہوتا تو یہ کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے آپ فضائل بیان کرتے، ان کے مناقب بیان کرتے، سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کے مناقب و فضائل آپ کی زبان سے ہم سنتے، اور وہاں آپ کی طلاقت، وہاں آپ کی فصاحت، وہاں آپ کی زبان کا جلوہ، وہاں آپ کا علمی استحضار، اور وہاں آپ کی تاریخ پر پکڑ، اور وہاں آپ کا درک اور کمال ہمیں نظر آتا۔ ہم آشش کرتے، ساری دنیا آشش کرتی کہ بولنے والا سلمان حسینی ہے، کیوں نہ ہو فاطمہ کی نسل کا ہے، کیوں نہ ہو یہ سیدنا حسین کا خون ہے، کیوں نہ ہو، کیوں نہ بولے وہ بولتا، ہم سنتے۔ لیکن مولانا آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ اپنے نانا کا نام لیتے ہیں، اپنے نانا کا نام لے کر ساری دنیا میں آپ نے اپنے نانا کا ڈنکا بجایا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لکھ کر زبان سے اپنی مجلسوں میں بیانات میں لیتے ہیں۔ یہی مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ تم کو اپنی رائے کتنی بھی اچھی معلوم ہو، کتنی بھی صحیح معلوم ہو، لیکن تمہاری وہ رائے اگر جمہور امت کے خلاف ہے، اگر امت کے علماء کے خلاف ہے، اگر امت کے مقتدر مفکرین اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو اپنی رائے کو اپنی جیب میں رکھنا۔ جو لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں اور آپ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا آپ اس میں بھول گئے کہ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ اچھا وعدہ کر رکھا ہے؟ کیا آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے منکر ہیں؟ کیا آپ ان کی صحابیت پر بھی اب انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو صحابی نہیں مانتے ہیں؟ اگر امیر معاویہ صحابی ہیں تو حنفیہ کا جو استدلال کا طریقہ ہے، اور اس استدلال کے طریقے میں، بہرحال آپ تو حنفی بھی نہیں، آپ تو ان سے بھی آگے چلے گئے، تو ان کے استدلال میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ استشہاد اور استنباط کیا جاتا ہے قرآن پاک سے، اور قرآن پاک ہر صحابی کے بارے میں کلن وعد اللہ الحسنی کہہ رہا ہے۔ تو اگر امیر معاویہ صحابی ہیں تو اللہ رب العزت کو ان کی طرف سے ایک گونا بشارت دی گئی ہے۔ پھر مجھے یاد ہے آپ کی بات، آپ نے حیدرآباد میں بیان کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، اس بیان کا شاید ویڈیو میں موجود ہو، جولائی 2011 کے اندر آپ کا یہ بیان تھا۔ میں اپنے مرحوم برادر نسبتی مولانا سید محمد غفران ندوی کے ساتھ آگے کی لائن میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہماری نگاہیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ ہم مشتاق تھے کہ مولانا سید سلمان حسینی ندوی، حسینی خون رکھنے والا اور اپنے اندر وہ آتشی اور زبردست بولنے کی صلاحیت رکھنے والا، جس کی فصاحت، جس کی بلاغت پر، جیسا کہ کہا گیا تکلم ناز کردہ تھا جس کے انداز خطابت پر وہ بولنے آئے گا، ہم ہمتن گوش تھے۔ اور آپ نے باقاعدہ یہ آیت پڑھی تھی، التائبون، میں آپ کے طرز میں پڑھ رہا ہوں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور مجھے آپ کا جملہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جتنی اس قسم کی آیتیں ہیں اس کا مصداق اولاً صحابہ ہیں۔ امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ التائبون میں شامل ہے، توبہ کرنے والوں میں، التائبون العابدون میں وہ شامل ہیں، السائحون روزہ رکھنے والوں میں شامل ہیں، سیاحت کرنے والوں میں شامل ہیں، التائبون السائحون الراکعون رکوع کرنے والوں میں شامل ہیں۔
सारे फ़ज़ाइल ये सब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए साबित है। चाहे एक हदीस उनके लिए आप साबित ना माने, चाहे एक हदीस उनके बारे में आप इनकार कर दें कि नहीं कोई चीज़ साबित नहीं, तब भी उनके फ़ज़ाइल कुरान की रूह से बिल्कुल साबित हैं, वाज़े हैं, दो टूक हैं। मौलाना आप गुमराह हो चुके हैं, मुझे मालूम है। आपका अगला जवाब आएगा ये मौलवी, ये मुल्ला, ये मुफ्ती, ये फतवा लगा रहे हैं, ये कोई फतवा नहीं है। आप ज़रा देखिए, बैठिए, तन्हाई में ज़रा मुराकिब होइए, ज़रा बैठिए। आप दावा करते हैं कि आप नफीस अल हुसैनी रहीमहुल्लाह के खलीफा हैं, बैठिए अकेले में, जायज़ा लीजिए अपना। मैं बिल्कुल वाज़ेह और दो टूक फिर कह देना चाहता हूँ, नासिबियत ये बीमारी है, और ये बीमारी बवासीर की तरह है। जब ज़ाहिर करे आदमी तब ज़ाहिर होती है, ऐसे ज़ाहिर नहीं होती है।